السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ضدی عشق میرا ناول کی 5ویں قسط، جس کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ یامین ابھی تک اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ وہ منہ پھیرے بیٹھی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ 15 دن بعد کیا تھا وہ جانتا تھا۔ کشش کی 18ویں سالگرہ تھی اور جسے وہ بہت دھوم دھام سے منایا کرتی تھی۔ سب سے ناز نخروں سے وہ گفٹس بھی لیتی تھی اور اس بار تو یامین بھی اچھی خاصی دھونس جما رہی تھی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی۔ دیکھیں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے غصہ ہیں بہت، لیکن پلیز 2 پیار کرنے والوں کو ملوا دیں، وہ دعائیں دیں گے، اور اللہ بھی تو خوش ہوتا ہے پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوانے سے۔ تو آپ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔ آنکھیں چمکاتی وہ بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی۔ یامین خاموش رہا تو وہ بھی خاموشی پہ اتر آئی۔ اندر کی جانب بڑھی جو سامنے ٹیبل پہ سب ڈنر میں بزی تھے۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ سویرا بیگم نے وہیں روکا تو سب کی نظریں اس پہ اٹھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ حیات صاحب کو بھی اس کا اس وقت آنا کھٹکا۔ سمیر اور کرن نے دہل کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ میرے ساتھ آئی ہیں، اندر آتے یامیر نے فوراً تیکھے چتونوں سے جواب دیا۔ وہیں سویرا بیگم نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور کھا جانے والی نظروں سے کشش کو دیکھا۔ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ حیات صاحب کے ماتھے پہ بھی شکنیں نمودار ہوئی۔ آپ کو اس کے میرے ساتھ آنے پہ کوئی اعتراض ہے کیا؟ آگے یامین تھا۔ اس نے بھی سخت ناگواری سے دیکھتے کہا، ایسی بات نہیں یامین، آپ جانتے ہیں کیا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے کہا۔ خیر چھوڑیں، آپ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ حیات صاحب نے بات ختم کرتے یامین کو کھانے کی ٹیبل پہ بلایا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، البتہ کشش نے نہیں کھایا۔ ایکسکیوز می، وہ دھیرے سے چلتا کشش کے پاس آیا۔ کھانا کھا لو، ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں جو اپنائیت تھی کشش سے چھپی نہ رہی۔ بے اختیار دل بھر آیا اور خاموشی سے ٹیبل پہ جا بیٹھی۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کے اپنے روم میں چلی گئی۔ تھوڑا دل پھر سے دکھی ہو گیا۔ کسی نے احساس نہیں کیا اس کی بھوک کا۔ دادا جی نہیں تھے نا، لیکن آج کس طرح یامین نے اس کا خیال کیا؟ وہ اس کی خاطر بول پڑا۔ بے اختیار اس کے لب مسکرائے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نا، یہ سب کیا تھا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ سمیر نے آتے ہی دھاوا بول دیا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کشش حیران ہوئی۔ یامین بھائی سے اچھی خاصی ڈانٹ کھا کے آیا ہوں اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آئندہ تمہیں لے کے کہیں نہ جاؤں۔ وہ ناراضگی سے وہیں منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ کشش کے بے اختیار گال پھولے اور مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں بھی مسکرائی۔ دیکھو، میں بتانے والی تھی ان کو، لیکن پھر سوچا نیکی کے کام میں تمہارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اتنے میں کرن اندر داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ کون سا نیکی کا کام؟ ارے بھائی، جب پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوایا جائے تو وہ نیکی کا کام کہلاتا ہے۔ کشش نے اس کی کم عقل پہ ماتم کیا۔ ایکسکیوز می، کون پیار کرنے والے؟ سمیر نے اسی انداز میں پوچھا تو کشش کو بریک لگی۔ اچھنپے سے کرن کو دیکھا، جس کی گھوری سخت گھوری میں بدل چکی تھی۔ فوراً سی نظریں پھیری۔ دیکھو، میں نے سوچا ہے شہیدوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہونا چاہیے۔ آخر بھائی جو ہو تمہارا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے نا۔ کشش نے بنا کرن کو دیکھے اپنی بات جاری رکھی۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، پیار والی بات بتاؤ۔ سمیر کہاں ٹلنے والا تھا۔ ایک نظر کرن کو دیکھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ کشش نے کندھے اچکا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کرن اور داور کی خاموش محبت۔ آنکھیں بند کیے فوراً سے بول دیا، اللہ جی، کیسی دشمن کزن ملی ہیں۔ کرن نے دہائی دی۔ سمیر کی نظر کرن پہ اٹھی تو کرن کی نظریں جھک گئی۔ لیکن مجھے تو کبھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا، سمیر سوچتے ہوئے بولا۔ جانی، خاموش محبتیں نہیں، ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتی۔ اب کشش فل فارم میں تھی اور مزے سے ساری بات اسے بتانے لگی۔ کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتا تو کبھی کرن کو گھوری سے نوازتا۔
सवेरा मामा कभी इनको एक नहीं होने देंगी। समीर को दुख हुआ, वी नो दैट। इसलिए तो यामीन सिकंदर का सहारा लिया। कशिश ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी बताई। ओ गॉड, यमीन भाई क्या कर लेंगे? आगे वो चिढ़े बैठे हैं इनसे, बल्कि डसे हुए हैं इनके। समीर को यामीन के लिए अलग दुख था और इसीलिए वो दावर की मदद ज़रूर करेंगे। आई नो। बादाम मुंह में डालते वो जोश से बोली। किरण मुंह बनाए इन्हें देखती रही। चलो देखते हैं, समीर ने उठते कहा और हल्की सी एक चिप बहन को लगाते वहाँ से चला गया। किरण की झुकी नज़रों ने इसे कुछ भी कहने से बाज रखा। कशिश समीर से तो ना कहती, धीमे लहजे में मिनमिनाई। यार भाई है वो तुम्हारा, और देखो वो भी खुश हैं, मतलब इसका वोट भी तुम्हारे हक में है, लेकिन जिसका होना चाहिए इनका नहीं है। फिक्र ना करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा, वो हर चीज़ पे कादिर हैं। कशिश ने इसे बहुत प्यार से समझाया तो वो लब भींची अस्बात में सर हिला के रह गई। इतना सब हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। ऑफिस में बैठा यामीन कशिश की बातें ही सोच रहा था। कल जो इसने कहा इस पे वो 1000 बार गौर कर चुका था, लेकिन दिल था कि वो हम नवा था, जबकि दिमाग एक ही बात कहता था, सवेरा मामा कभी ये नहीं होने देंगी, मुझे दावर से बात करनी होगी। अगर वो किरण के बारे में सीरियस है तो इससे कोई मस्बत स्टेप लेना पड़ेगा। एक फैसला लेते वो मुतमईन हुआ। इतने में हाजिक अंदर आया। दोनों एक दूसरे के बगल गिर हुए। ये रही ताज होटल ब्रांच 4 की डिटेल्स। एक को फाइल यामीन को थमाई और वो चेकिंग में बिजी हो गया। हाजिक, मेरा ख्याल है जैसे बाकी ब्रांचेस में फ़ीमेल वेट्रेस नहीं है, इसी तरह यहाँ भी ख़त्म कर दें। तुम क्या कहते हो? रायली, तकरीबन 6 लड़कियां हैं, हाल में ही एक लड़की छोड़ के गई हैं, इसकी जगह न्यू वेट्रेस अपॉइंट हुई हैं, इसकी डिटेल्स इसी में हैं। लेकिन अगर इनकी जॉब ख़त्म करनी है तो इनकी जगह मेल को अपॉइंट करना पड़ेगा फिर। लेकिन इनको भी निकाल नहीं सकते। जो भी हैं, हर कोई घर से रिस्क हलाल कमाने निकला होता है और ये लड़कियां भी किसी न किसी मजबूरी के तहत जॉब कर रही होंगी। एक काम करो, कुछ सोचते हुए आगे होके बैठे हल पेश किया। इन सब लड़कियों की डिटेल्स इनकी सीवी के साथ चेक करो और इनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इन्हें कहीं और एडजस्ट कर दो। कम अज़ कम एक ऐसा पेशा जो लड़कियों के मयार के मुताबिक हो, जिसमें इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुँचे। यामीन के दिल की बात जान के हाजिक इसे देखता चला गया। इसके दिल में यामीन के लिए इज्जत मज़ीद बढ़ गई। जो हुक्म मेरे बॉस। हाजिक मुस्कुराते हुए इसे देखते बोला। जितना यामीन खुद खूबसूरत था, इसका दिल इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था, और ये बात एक दोस्त होने के नाते हाजिक बहुत अच्छे से जानता था। आज का दिन बहुत बोर गुजरा। आज मिसिस जहांगीर नहीं थी तो कशिश जल्दी फ्री होके घर आ गई और आते ही सवेरा मामा से टाकरा हो गया। वो कुछ कहती कि दादाजी की आवाज़ सुनती वो अंदर की जानिब भागी और सामने दादाजी को देख फूले ना समाई। भाग के इनके सीने से लगी। मेरा पुत्र आ गया, बढ़ के इसे अपने गले से लगाते इन्हें भी करार आ गया। ये क्या, मेरा पुत्र रो रहा है? इन्होंने कशिश की भीगी पलकें देखी तो तड़प ही गए। आप बहुत बेवफा हैं, भला इतने दिन लगाता है कोई अपनी जान को छोड़ के? कितना मिस किया मैंने आपको। कशिश ने आंखें पूछते शिकवा किया। ओ मेरा बच्चा, दादाजी ने फिर से इसे साथ लगाया। अब जाऊंगा ना तो अपने बच्चे को भी साथ ले जाऊंगा। दादाजी ने इसे खुश करने को कहा तो वो वाकई ही खुश हो गई। सच्ची दादाजी, यू आर द बेस्ट दादाजी इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच। दादाजी को हक करते वो बिल्कुल बच्चों की तरह इनसे लाड उठवाती थी हमेशा से। मैं बस अभी फ्रेश होके आई, फिर आपसे ढेरों बातें करूँगी। उठते हुए वो हशाश बशाश सी चहकी तो दादाजी को इसको यूं हंसता मुस्कुराता देख जी उठे। हासिक ने तमाम फाइल्स निकलवाई थी। वो यामीन का कहा आज काम आज ही निपटाना चाहता था। इन फाइल्स में वो सब की डिटेल पढ़ रहा था कि एक फ़ाइल पे नज़र रुक सी गई।
ہاں وہ کوئی اور نہیں عنائشہ ہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے بار بار دیکھا، الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن ہر بار وہ وہی عنائشہ، اس کی عنائشہ جو اسے بیچ راہ چھوڑ گئی تھی۔ ہاں وہ اچانک اس کی زندگی میں آئی اور اچانک ہی کہاں چلی گئی وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ڈھونڈا اس نے لیکن وہ نہیں ملی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھا کہ باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ وہ آج کافی دنوں بعد اس برانچ میں آیا تھا اور گراؤنڈ فلور آفس میں بیٹھنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ پردہ ہٹایا تو سامنے کسی کسٹمر کے ساتھ وہ بھی نظر آ گئی۔ حاضر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ بہت سے حساب اس سے باقی تھے لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ بھی تھی۔ کیا ہوا افرا، رو کیوں رہی ہو؟ عنائشہ ایک ویٹریس کو روتا واپس آتا دیکھ اس کے پاس آئی۔ اس سامنے ٹیبل پہ وہ جو لڑکے ہیں بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ عنائشہ نے ان کی طرف دیکھتے غصے سے پوچھا۔ مجھے ٹچ کیا، وہ باقاعدہ رو دی۔ عنائشہ نے غصے سے لب بھینچے۔ وہ لڑکے ابھی بھی شور و غل میں مصروف تھے۔ اے ویٹریس کم ہیئر، اس بدتمیز لڑکے نے پھر جواب دیا۔ افرا جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ سٹاپ، میں جاتی ہوں۔ عنائشہ نے دانت پیسے۔ لیکن وہ بدتمیزی کریں گے عنائشہ، تم نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی۔ ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا۔ عنائشہ نے اسے گھورا۔ کیوں، ہم غریب لڑکیاں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں؟ خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر دیں لفنگوں کو۔ غصے سے عنائشہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا لیکن افرا نے بھی روکنا چاہا۔ ویٹ، انہیں وہ کھڑا کیے۔ وہ ان لڑکوں تک آئی جو تعداد میں 4 تھے۔ یس سر، میں آئی ہیلپ یو، بہت احترام سے کہا لیکن لہجے کی سختی پہ قابو نہ رکھ پائی۔ ہاں تم بھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت نہیں ہو، کہتے اس نے کہکا لگایا، ساتھ میں اناہ کے کندھے کو ٹچ کیا۔ وہیں عنائشہ کا صبر ٹوٹا اور پاس پڑی ٹیبل پہ جوس کا گلاس اٹھایا اور سارا جوس اس کے منہ پہ اچھالا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تیری اتنی جرأت، وہ لڑکا غصے سے بولا۔ عنائشہ نے اسے کوئی موقع دیے بغیر زور سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ الٹتا ہوا چارپائی پہ جا گرا۔ اس کے باقی دوست بھی کھڑے ہو گئے۔ شدت جذبات کی وجہ سے عنائشہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ تقریباً سبھی عملہ اکٹھا ہو گیا۔ تو جانتی ہے تو نے کس سے دھکا دیا؟ تیری تو خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا ورنہ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکو گے۔ حاضر کی غصے سے بھری آواز سنتے سبھی وہیں تھمے جبکہ عنائشہ تو اگلا سانس لینا ہی بھول گئی، پلٹنا تو دور کی بات، وہ وہیں سکتے میں آ گئی تھی اور یہ آواز تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ روزانہ قصت سننا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی دن قصت نہ آئے تو باتیں نہیں سنانا، اگلے دن آ جایا کرے گی۔ اس ناول کے مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔